الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن برین ود محمد آصف۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا جی۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کلاس 10th۔ آج کا ہمارا ہے ٹاپک 3 بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت 1988 to 1990۔ جی جنرل محمد ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاولپور سے واپسی پر فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ سینیٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد کرائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مرکز اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو حلف اٹھایا۔ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے قیام کو حقیقی معنوں میں عوامی حکومت کی بحالی قرار دیا گیا۔ اس دور کی اہم اصلاحات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صنعتی اصلاحات، انڈسٹریل ریفارمز۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی صنعتیں لگائی گئیں۔ آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے ترقی کی۔ زرعی اصلاحات، ایگریکلچر ریفارمز۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز۔ تعلیمی اداروں میں مختلف سہولیات فراہم کی گئی اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ صحت سے متعلق اصلاحات، ہیلتھ ریفارمز۔ شہروں اور دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے۔ معاشی اصلاحات، اکنامک ریفارمز۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ معاشرتی اصلاحات، سوشل ریفارمز۔ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ آئینی اصلاحات، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 میں پیش ہوئی۔ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی۔ انتظامی اصلاحات، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 میں پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ 1989 میں بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن بنا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے پاکستان میں منعقد ہونے والی 4تھی سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر حکومت وقت نے بھارت سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں دسمبر 1988 میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا جس میں غلام اسحاق خان صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ حکومت کا خاتمہ۔ یہ حکومت 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت پر بہت سے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ یہ تھا ہمارا 3rd ٹاپک بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔